والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی. جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا. تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا. اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات ہیں حضرات. ایک مطلب اور ایک شعر سے آغاز میں کریں گے. بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں، بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں، بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں، الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں، الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں. کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی فرقان، کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی فرقان. غم حسین کے آنسو ہیں میری آنکھوں میں، غم حسین کے آنسو ہیں میری آنکھوں میں. ایک صلوات ہیں حضرات. سلام کے چند شعر ہیں. ایک ننھی سی لہد رنگ میں بناتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہد رنگ بنا
بناتے ہیں حسین، خاک میں دو سر محسن کو، خاک میں دو سر محسن کو چھپاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہد رن میں بناتے ہیں حسین، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، ارے اور خیموں کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہد رن میں بناتے ہیں حسین، مرتے دم نلنے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، مرتے دم نلنے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، ارے اب وہ دامن علی اصغر سے، اب وہ دامن علی اصغر سے چھڑاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہد رن میں بناتے ہیں حسین، کوئی زینب کو بلا لائے تکلم جا کر، کوئی زینب کو بلا لائے تکلم جا کر، برچھی اکبر کے کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہد رن میں بناتے ہیں حسین۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. صلوات پڑھیں بر محمد. عشر مجالس کی آج 5ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. کربلا اسٹیپ بائی اسٹیپ. نبی گرامی کے وفات سن 11 ہجری ہے اور نواسہ رسول کی شہادت سن 61 ہجری. 50 سال کے وقفے میں نواسہ رسول کو کلمہ گو لوگوں نے تکبیر کہتے ہوئے قتل کیا ہے اور اس کی خوشی میں مسجدیں بنائی گئیں. آخر وہ اسباب و علل کیا تھے اور وہ تاریخ کا مرحلہ کون سا تھا جہاں سے تاریخ منحرف ہوئی اور منافقین نے لباس اسلام پہن کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے؟ اس بات کو بتانے کے لیے کربلا گام بگام عنوان رکھا گیا ہے تاکہ حسین کی 57 سالہ زندگی کو سامعین تک پیش کیا جا سکے. صرف کربلا کا کارنامہ 6 مہینے کا ہے، وگرنہ حسین 57 سالہ زندگی کے مالک اور حامل اور 57 سالہ تاریخ آپ کے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھا جا سکے. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پہلی شرط التائبون، ان کا رشتہ خالق و مالک سے ہوتا ہے. وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. یہ پہلی بات، یعنی پاک و پاکیزہ انسان ہی سماج میں بدلاؤ لا سکتا ہے. صاف ستھرا ہی انسان سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کر سکتا ہے اور برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے. بس پہلی بات آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے. دوسری بات وہ اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاتے ہیں. العابدون، وہ اتنے محترم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارا سر جھکے گا تو صرف ہمارے مالک کی بارگاہ میں جھکے گا. یہ بڑی بات ہے. اور تیسری بات الحامدون، جب وہ مقام حمد و ثنا میں آتے تو صرف اور صرف اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. السائحون، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق کو دیکھتے ہوتے ہیں، یعنی کائنات کے ذرے کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الراکعون، 5ویں بات رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ہم جس پروردگار کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے ہیں وہ پروردگار بے عیب ہے، ہر کمی سے اور ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے اور وہی عظمتوں کا مالک ہے. ہم ایسے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے. اور چھٹی بات سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ہمارا معبود ہر عیب سے منزہ ہے، وہ بالکل بے عیب ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں پائی جاتی. کبریائی کا مالک بھی وہی ہے
اور بلند و بالا ہستی کا مالک بھی وہی ہے، اور اسی پروردگار کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ان 6 صفات پہ فائز ہونے کے بعد اب انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ اب آ کے سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لائے گا۔ الآمرون بالمعروف، اب نکلے گا امر بالمعروف کرے گا، یعنی سماج میں اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، والناہون عن المنکر، اور برائیوں کے ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ حسین مصلح اعظم ہیں۔ حسین نکلے اس لیے تھے کہ تاکہ زمین پہ نہ ظالم رہ سکے اور نہ ہی ظلم کا گزر ہو سکے، اور حسین نے کہا وہی زندگی حقیقت میں زندگی ہے جہاں نہ ظلم ہو اور نہ ہی ظالم کا گزر ہو۔ ایسے مصلح اعظم کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزارش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ بات کو اچھی طریقے سے بیان کیا جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کافی حد تک جگہ رہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اس مصلح اعظم حسین کے لیے گفتگو شروع ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہو کے پہنچی ہے نبی گرامی کی بعثت تک۔ بعثت کے مرحلے کو بھی حل کر دیا، پھر بعثت کے 3 برس تک اسلام کی تبلیغ سری طور پہ ہوتی رہی۔ بعثت کے 4تھے سال واقعہ ذوالعشیرہ ہے جس میں گھرانے اور خاندان والوں کی تبلیغ کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی اسلام کی اشاعت کے لیے ہماری نصرت و مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا جانشین ہوگا۔ اسے واقعہ ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی کل حل ہو گیا۔ اس کے بعد مجمع عام میں اسلام کی پہلی تبلیغ، یہاں کے اوپر بات کہی تھی اور اس سے آگے کی بھی بات کہہ چکا ہوں۔ مجمع عام میں اسلام کی پہلی تبلیغ، اسلام کا پہلا پیغام جو سب کے سامنے سنایا گیا وہ یہی تھا، پیغام توحید تھا۔ ایک خدا کی عبادت کرو اور ایک خدا سے محبت کرو، اسی ایک معبود کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکا دو، اور دیکھو چاند، سورج، ستارے، دریا، درخت اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سر نیاز خم نہ کرنا۔ اگر تم نے ایک خدا کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کیا تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے اور پوری بشریت تمہاری پیروکار رہے گی۔ یہ بھی بعثت کے 4تھے برس ہے۔ بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو دین تھا وہ اتر چکا۔ بعثت کے 5ویں برس شہزادی دو عالم کی ولادت ہے، یہ بھی کل عرض کر چکا، اور بعثت کے 5ویں برس ہی مسلمانوں کی ہجرت ہے حبشے کی طرف، 15 مسلمانوں کی ہجرت ہو گئی، یہ بھی کل عرض کیا۔ بعثت کے 7ویں برس جناب جعفر طیار کی قیادت میں 101 مسلمانوں نے ہجرت کیا، وہاں کے اوپر بھی اسلام کو کامیابی ہوئی۔ اب اس کے بعد شیب ابی طالب کا مسئلہ پیش آیا۔ 3 برس تک شیب ابی طالب میں بنی ہاشم رہے، یعنی سن بعثت کے 7ویں برس سے 10ویں برس تک بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، اور جناب ابو طالب تمام بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں لے کے گئے۔ بعثت کے 10ویں برس یہ بنی ہاشم شیب ابی طالب سے باہر جب نکلے تو جناب ابو طالب کی وفات ہے، اور جناب ابو طالب کی وفات کے ساتھ ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی وفات ہے، تو اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا ہے۔ اتنی بات کل تک کی تھی، اتنی بات کل تک کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بعثت کے 10 سال یہاں کے اوپر عرض کر چکے، اب بعثت کا 11واں سال، بعثت کا 12واں سال اور بعثت کا 13واں سال۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن نازل ہونے کے بعد 13 برس تک مکے میں رہے۔ اسی 13 برس کی زندگی کو بعثت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد اب بعثت کا سن ختم ہو جائے گا، ہجرت کا سن شروع ہوگا۔ تو جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد اب مکے میں نبی کے لیے زندگی دشوار ہو گئی۔ اسے توجہ کریے گا، یعنی ابو طالب علیہ السلام جب تک تھے نبی مکمل ستون بنے ہوئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، پیغمبر نے حجاز کا ایک شہر ہے جسے طائف کہا جاتا ہے، وہاں سے طائف گئے۔ طائف کیوں گئے پیغمبر پاک؟ اس لیے کہ مکے میں اللہ کے نبی کو ستایا جا رہا تھا۔ طائف جانے کی 3 وجہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ قریش کے سامنے سے تھوڑا سا اوجھل ہو جائیں اللہ کے نبی، تو شاید یہ نبی پاک کو قریش تکلیف نہ پہنچائیں۔ بس پہلی وجہ طائف جانے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ قریش سے تھوڑا سا اوجھل ہو نبی، شاید قریش نبی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ نبی گرامی یہ چاہتے تھے کہ مکے کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں تک بھی اسلام کا پیغام پہنچے، اس لیے طائف میں گئے۔ اور تیسری بات اتمام حجت کے لیے طائف گئے ہیں۔ پس ابو طالب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اللہ کا پیغام لے کے طائف گئے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کتنی وجہ سے طائف گئے ہیں، 3 وجہ تھی۔ پہلی وجہ شاید دور ہو جائیں تو قریش تکلیف نہ پہنچائیں، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کا پیغام پھیلنا چاہیے، مکے سے نکل کے طائف تک جانا چاہیے، طائف سے نکل کے پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے، یہ 2 وجہ۔ اور تیسری بات ہر ایک کے لیے اتمام حجت ہو سکے، کسی کو پھر کچھ کہنے کا موقع نہ رہے۔ 3 باتوں۔ کس کے ساتھ طائف گئے تھے؟ طائف کس کے ساتھ گئے تھے؟ زید بن حارثہ کو لے کے طائف گئے تھے۔ اور جب طائف گئے تو طائف کے ہر بڑے انسان سے ملے نبی پاک، مگر ہوا کیا نبی پاک کے ساتھ؟ ابو طالب نہ رہے تو نبی گرامی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوا کہ طائف میں پیغمبر پاک پہ پتھر برسائے گئے، اور زید بن حارثہ تنہا وہ انسان تھا جو اپنے سروں سے اور اپنے وجود سے پتھر کو روکتا تھا، اور نتیجے میں زید بن حارثہ زخمی ہو کے نبی گرامی کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہ جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہے کہ نبی پہ کوڑا پھینکا جا رہا تھا مکے میں، نبی کے اوپر اوجھڑی ڈالی جا رہی تھی، یہ سارا واقعہ اسی وقت کا ہے جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اور میرے نبی کے لیے اتنا سخت ہوا کہ اللہ کے نبی اب مکے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ طائف کا سفر، اس کے بعد بعثت کا 11واں برس۔ کل ایک بات عرض کی تھی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے رہتے تھے اور دونوں بت پرست تھے۔ ایک کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ اوس اور خزرج یہی جب مسلمان ہوئے، یہ مدینے کے رہنے والے تھے پر یہ مومن نہ تھے، یہ بت پرست تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو انہی کو انصار کہا جانے لگا۔ انہیں کیا کہا جانے لگا؟ انصار مدینے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے دست مبارک پہ اسلام کو قبول کیا ہے۔ وہ کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے۔ ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ اب نبی گرامی گھر کے اندر رہتے تھے، لیکن حج کے زمانے میں اسلحے انسان کے اندر چلے جاتے تھے، تلواریں نیام میں چلی جاتی تھی، تو حج کے زمانے میں اللہ کے نبی نکلتے تھے، اور حج کے موسم پہ ہر طرف سے قافلے آتے تھے، ہر طرف سے جو بھی نیا قافلہ مکہ مکرمہ میں آتا تھا نبی گرامی اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور پہنچ کے کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھ کے سنانے لگتے تھے۔ قرآن میں اتنی کشش ہے اور قرآن میں ہی اتنی جاذبیت پائی جاتی ہے، تو قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو لوگ اسی قرآن مجید کی برکت سے مسلمان ہوتے تھے۔ بعثت کے 11ویں برس
خزرج قبیلے کے 6 لوگ پیغمبر پاک سے ملے. کہاں پہ ملے؟ میدان منا میں ملے، حج کے زمانے میں ملے، اور نبی گرامی کے دست مبارک پہ اسلام لے کر آئے. کتنے لوگ؟ 6 لوگ. کس قبیلے کے تھے؟ قبیلہ خزرج کے تھے. قبیلہ خزرج کہاں کا رہنے والا تھا؟ مدینے کا رہنے والا تھا. اب یہ جب مسلمان ہو کے پھر مدینے پلٹے تو مدینے میں جا کے کہنے لگے کہ ایک انسان آیا ہے، ایک میسنجر آیا ہے، وہ ایک میسج لے کر آیا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ کہتا ہے شرک نہ کرو، وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، وہ کہتا ہے کہ تہمت نہ لگاؤ، وہ کہتا ہے بہتان نہ باندھو، وہ کہتا ہے کہ اچھے کام کیا کرو. اب یہ آ کے مدینے میں یہ کہنے لگے تو ہر مدینے کے ہر گھر میں، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اسلام مکے میں آیا ہے پر پھیلا کہاں سے ہے؟ پھیلا مدینہ منورہ سے ہے نا. یہ لوگ آئے، اب ہر گھر میں، مدینے کے ہر گھر میں نبی گرامی کا چرچا تھا، نبی گرامی کا چرچا. پس بعثت کے 11ویں برس کتنے لوگ مسلمان ہوئے مدینے کے؟ 6 لوگ. قبیلہ خزرج سے اتنی بات ہو گئی. اب بعثت کا 12واں سال، جب بعثت کا 12واں سال آیا تو 12 لوگ آئے حج کے زمانے میں. کتنے لوگ آئے؟ 12 لوگ آئے حج کے زمانے میں. ان میں سے 5 یہی تھے جو 11ویں سال آ کے اسلام لا چکے تھے. 12 لوگوں نے آ کے نبی گرامی کے دست مبارک پہ بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا. یہ کب ہوا ہے؟ بعثت کے 12ویں سال، یعنی قرآن کے اترے ہوئے ابھی 12 سال ہو رہے ہیں. توجہ کرے گا میرا مجمع. کتنے لوگ اسلام کو لے آئے؟ 12 لوگ، اور نبی کے دست مبارک پہ بیعت کی. اب جب یہ واپس جانے لگے، کہاں سے واپس ہو رہے تھے؟ جی مکے سے مدینہ جب واپس آنے لگے تو انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو 2 کام کرے. پہلا کام مدینے میں آ کے ہمیں نماز پڑھائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن سکھائے. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ کہا ایک مبلغ بھیجئے، ایک ایسا انسان بھیجئے جو جب آئے مدینے میں تو ہمیں کیا کرے؟ ہمیں نماز پڑھائے اور کیا سکھائے؟ قرآن سکھائے. تو پیغمبر پاک نے ایک 21 سال کے جوان کو چنا ہے. کتنے سال کا جوان تھا؟ 21. آپ کو پتا ہے اسلام کی تاریخ کے پھیلنے میں اور اسلام کو پھیلنے میں جس نے مدینے میں اسلام کے پھیلنے کی فیلڈ ہموار کی ہے وہ کوئی اور نہیں، یہی 21 سال کا جوان ہے. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے جوان ہی کسی قوم کی طاقت اور بازو ہوتے ہیں نا. اور اگر جوان دیدار ہو تو سماج اور معاشرے میں کتنا بڑا بدلاؤ لا سکتا ہے. اتنا بڑا بدلاؤ لا سکتا ہے کہ نبی کے آنے کے لیے فیلڈ ہموار کرے گا. اے نبی آپ بھی مدینے آئیے اور ہم سب مل کے اسلام کو پھیلائیں گے، خدا کے پیغام کو پھیلائیں گے. وہ کون جوان تھا؟ اس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. نام کیا ہے اس جوان کا؟ مصعب ابن عمیر. کتنے سال کا جوان تھا؟ 21 سال کا جوان تھا. اب تک جتنا قرآن اتر چکا تھا سارے قرآن کو یاد کر لیا تھا. مصعب ابن عمیر کو مدینے میں مقری کہا جاتا تھا. یہ لوگوں کو قرآن بھی سکھاتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھاتے تھے. اچھا آئے یہ سکھانے لگے. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. بس بعثت کے 11ویں سال کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جی 6 لوگ. 12ویں سال کتنے ہوئے؟ جی 12 لوگ. بعثت کے 13ویں برس. اب جب مصعب ابن عمیر مدینے میں آئے اور دین کی تبلیغ کرنے لگے تو بعثت کے 13ویں برس 12 ذی الحجہ کو، کتنے ذی الحجہ کو؟ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو 75 لوگ آئے. کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 75 لوگ، جس میں 73 مرد ہیں اور 2 خاتون. کتنے مرد؟ 73 مرد اور 2 خاتون. رات کی تاریکی میں میدان منا میں سب کے سب جمع ہوئے اور 75 لوگوں نے نبی گرامی کے دست مبارک پہ بیعت کیا ہے. اب جب بیعت کیا، توجہ کرے گا میرا مجمع، تو بیعت کرنے کے بعد ان 75 لوگوں نے نبی پاک سے کہا کہ اللہ کے نبی مدینہ حاضر ہے،
آپ مدینہ تشریف لے آئیے. آپ کو پتا ہے نا، آپ کو نبی مکے کے رہنے والے تھے، پر مکے والوں نے نبی گرامی کی قدر نہ کی. جب لوگ نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو نعمت چھن جایا کرتی ہے. 75 لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد نبی پاک سے کیا کہا؟ کیا کہا؟ نبی پاک سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ تشریف لے آئیے. اب یثرب کہتے تھے مدینے کو، اب مدینہ آئیں گے. کون مدینہ منورہ آئے گا؟ کون آئے گا آپ مجھے بتائیے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی پاک سے کہا. یہ واپس آ گئے 75 لوگ بعثت کے 13ویں برس. اب جب واپس آئے اور قریش کو یہ پتا چلا کہ 75 لوگ، اوس اور خزرج کے 75 لوگ آ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ حاضر ہے، آپ تشریف لے آئیے. اب قریش کو کھلبلی مچ گئی، لہٰذا قریش مسلمانوں کو ستانے لگے تو مسلمانوں نے نبی پاک سے کہا اللہ کے نبی ہم مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. تو نبی گرامی نے کہا کہ اب تم مکہ چھوڑ دو، اب تم مکہ چھوڑ دو. تو مسلمانوں نے پوچھا اللہ کے نبی مکہ ہمارا گھر ہے، مکہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنا گھر چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ تو نبی پاک نے کہا کہ تم مدینہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ. آپ کو پتا ہے دین خدا کے لیے یہ جو ہجرت کر کے جا رہے تھے، کیا یہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جا رہے تھے؟ کیا یہ اپنے اسباب لے کے جا رہے تھے؟ مگر خدا کی قسم دین خدا کتنی اہم شے کا نام ہے. دین خدا کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑا انہوں نے، اپنا وطن چھوڑا انہوں نے، اپنا شہر چھوڑا انہوں نے، اپنے مال و اسباب چھوڑے ہیں انہوں. پیغمبر نے کہا کہ تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ. اچھا مدینہ چلے جاؤ. اب مسلمانوں کی ہجرت شروع ہو گئی. مسلمانوں کی ہجرت کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ جو 75 لوگ آئے تھے یہ بعثت کے کون سے برس آئے تھے ذرا مجھے بتائیے؟ بعثت کے 13ویں برس 12 ذی الحجہ کو انہوں نے پیغمبر پاک سے کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئیے. پس بعثت کے 13ویں برس ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان چھوڑنے لگے مکہ کو. پورا ذی الحجہ کا مہینہ جتنا بچا تھا مکہ چھوڑ کے مسلمان مدینہ آنے لگے. اچھا محرم بھر مدینہ آئے، سفر بھر مہینہ آئے. کتنے مہینے تک ہجرت ہوئی ہے؟ ذی الحجہ، محرم اور سفر، 3 مہینے میں. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. 3 مہینے میں مکے میں جتنے مسلمان تھے اکثر مسلمان مکہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. اچھا ان کو جگہ کس نے دی ہے؟ کس نے جگہ دی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. جگہ کس نے دی ہے؟ انہی انصار نے. انصار کس کو کہا جاتا ہے؟ مدینے کے وہ لوگ کس قبیلے کے تھے؟ اوس اور خزرج کے لوگ تھے. انہوں نے جس کے پاس 2 کمرے تھے 1 کمرہ دیا، جس کے پاس 2 گھر تھے 1 گھر دے دیا. اللہ کے نبی ہمارے پاس 1 روم ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں، ان مسلمانوں کو دے دیجئے جو اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں. ہمارے پاس 2 گھر ہیں، 1 گھر آپ کے لیے. ایسے انصار نے مہاجرین کو جگہ دی ہے. تو کتنے دن تک مسلمان آتے رہے؟ آپ مجھے بتائیے کتنے دن تک آتے رہے؟ جی 3 مہینے تک. ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور سفر کا. اب جب قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مدینے میں پناہ مل گئی ہے، کہاں کے اوپر؟ پناہ مل گئے، اور اللہ کے نبی ابھی مکے میں ہیں، مولائے کائنات مکے میں ہیں، شہزادی دو عالم مکے میں ہیں، مولا کی والدہ مکے میں ہیں. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. خدا کی قسم ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کے یادگار انقلاب کو پہچانا جا سکے گا. اچھا اب جب قریش نے یہ دیکھا کہ سارے مسلمان چلے گئے
سارے مسلمان چلے گئے. تو ان لوگوں نے آ کے یہ پلان کیا کہ اب محمد مصطفیٰ نبی گرامی کا خاتمہ کر دیا جائے. لہٰذا میٹنگ کرنے کے بعد 15 لوگوں نے, کئی قبیلے کے 15 لوگوں نے آ کے میرے نبی کا گھر گھیر لیا. اب جب نبی کا گھر گھیرا ہے تو دروازے پہ ایک کہہ رہا تھا, ابو جہل کہہ رہا تھا, اور اس گھیرنے والوں میں ابو لہب بھی تھا. دروازے پہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں, چونکہ دیکھ رہے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نبی سو رہے ہیں, اور بالکل ابھی رات داخل ہی ہوئی تھی, نبی کا گھر گھیر لیا گیا. تو نبی کے دروازے پہ کہہ رہا تھا, یہ کہتے ہیں جنت ہے, یہ کہتے ہیں کہ جہنم ہے, یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے اگر تم مرو گے تو جنت میں جاؤ گے, اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہم مریں گے تو جہنم میں جائیں گے. ابھی نبی کے دروازے پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی. نبی نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولنے کے بعد تھوڑی سی مٹی اٹھائی, وہیں سے مٹی اٹھانے کے بعد ان کے چہرے پہ ڈال دیا, اور کہا ہاں میں ہی یہ کہتا ہوں, اور تمہارا حشر انہی لوگوں میں سے ہوگا. مٹی ڈال دی تو نبی تو آہستہ آہستہ گزرنے لگے, انہیں پتہ بھی نہ چلا. اور قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے, یاسین, سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک پڑھ رہے تھے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ خَلْفًا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے تو انہیں ہر طرف سے اندھا بنا دیا ہے, میرا نبی گزر جائے گا مگر یہ میرے نبی کو دیکھ نہ پائیں گے. بڑی شان سے میرے نبی گزرے ہیں, اور آیت اتری ہے, اور یہ پیغام لے کے جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ نبی گرامی اپنے بستر پہ علی مرتضیٰ کو سلا دیجئے. کسے سلا دیجئے؟ علی مرتضیٰ کو. میں نے کل ایک بات کہی تھی, میدان جنگ میں لڑنا بھی شجاعت کا کام ہے, پر اس سے زیادہ میدان زندگی میں شجاع بن کے جینا یہ اس سے زیادہ شجاعت ہے. خدا کی قسم سارے مسلمان چلے گئے, نبی بھی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, مگر ننگی تلواروں میں سونے کے لیے اگر کوئی تیار ہوا تو وہ کوئی اور نہ تھا, ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے علی اپنی جان مجھ پہ فدا کر دو. تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ جی آقا میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا. بہت توجہ کرے گا, بعثت کے کتنے سال تک بعثت کے بعد نبی گرامی مکے میں رہے؟ 13 برس تک. پس 40 برس تک عام الفیل, 13 برس تک بعثت. اب جب نبی جائیں گے تو بعثت ختم ہو جائے گا. صحیح ہو رہی ہے بات؟ شب اول ربیع الاول, بعثت کے 14ویں برس شب اول ربیع الاول. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے شب اول ربیع الاول کا؟ یعنی اگر کل ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے, آج ہی رات میں نبی گرامی نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا دیا. اسی کو لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے. یعنی وہ رات جس میں اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ علی مرتضیٰ کو سلایا ہے. اور کیا شان تھی سونے کے. نبی گرامی نے کہا اے علی جو چادر اوڑھ کے میں سوتا ہوں اس چادر کو اوڑھ کے سو جاؤ. خدا کی قسم رات بھر یہ دیکھتے رہے پر پہچان نہ سکے علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں. اور جب سوئے علی مرتضیٰ تو قدرت نے ایسے قصیدہ پڑھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جب بستر رسول پر سو جاتے ہیں تو مرضی الہی کا سودا کر لیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد.
آپ ذرا ایسے اندازہ لگائیے نا، اما اگر میرے باپ نے تاریخ میں کوئی کارنامہ کیا ہو تو لوگ داستانیں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بابا نے یہ کیا، آپ کے بابا نے، یہی ہوا ہے تاریخ میں۔ حسین کے بابا کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، تو حسین بچپنے سے سنتے آئے تھے لیلۃ المبیت پہ، شب ہجرت، رسول کے بستر پہ کوئی اور نہ سویا، میرے بابا سوئے تھے۔ دین اسلام کی راہ میں اپنی جان کو جس نے خطرے میں ڈالا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے بابا ہیں۔ ایسے شخصیت بنتی ہے نا، اور یقیناً شخصیت ایسے ہی بنتی ہے۔ اچھا، ہجرت کر کے نبی گرامی نے کب چھوڑا ہے مکہ؟ آپ مجھے میرا ساتھ دیتے رہیں، میں اپنی بات کو پہنچا دوں گا۔ شب اول ربیع الاول کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ ہاں، مکے سے نکل کے، مکے ہی میں ایک غار ہے، اس غار کو کہا جاتا ہے غار ثور۔ اس غار کو کیا کہا جاتا ہے؟ غار ثور۔ پیغمبر پاک اپنے گھر سے نکل کے غار ثور میں گئے ہیں۔ کہاں کے اوپر گئے؟ غار ثور میں۔ 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ اچھا، پہلی ربیع الاول کو غار ثور میں، دوسری ربیع الاول کو غار ثور میں، تیسری ربیع الاول کو غار ثور میں۔ آپ کو پتا ہے ایک مکڑی نے جب جالا تنا اس غار کے دروازے کے اوپر، ایک مکڑی نے جالا تنا، اور پیغمبر کو ڈھونڈنے والے لوگ اس غار کے دروازے پہ پہنچے تو جو ڈھونڈنے والا تھا اس نے کہا یہ تو جالا اتنا پرانا ہے کہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے کا یہ جالا ہے۔ اللہ اللہ، قدرت اپنے حبیب کا کیسے! اور ایک کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے تو وہ کہتا ہے کہ یا تو یہ زمین کے اندر گئے ہیں یا آسمان کے اوپر گئے، مگر اسی غار ثور میں تھے۔ 4 ربیع الاول کو، شب چہارم ربیع الاول اس غار ثور سے نکلے ہیں۔ کہاں سے نکلے ہیں؟ ایک اور بات کہوں رک کے، ایک اور بات کہوں، پہلے خلیفہ راستے میں مل گئے تھے۔ کہاں مل گئے تھے؟ جب پیغمبر اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے راستے میں مل گئے، کیونکہ حساس مرحلہ تھا لہٰذا انہیں ساتھ لے لینا ضروری تھا تاکہ بات اوپن نہ ہو سکے اللہ کے نبی کہاں کے اوپر ہے۔ بھائی اگر انہیں نبی گرامی سے اتنی ہمدردی ہوتی تو دین میں غدیر کو یہ نہ بھلاتے۔ بھائی اگر دین سے ہمدردی ہوتی تو علی مرتضیٰ کا حق غصب کر کے ان کی جگہ خلیفہ نہ بن جاتے۔ پر ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ انہیں کسی دین خدا سے ہمدردی تھی، نہیں عزیزان محترم۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ انہیں دین خدا سے ہمدردی تھی تو آپ فوراً اس سے پوچھئے گا پھر انہوں نے اعلان غدیر کو کیوں بھلا دیا، انہوں نے واقعہ ذوالعشیرہ کو کیوں بھلا دیا، انہوں نے جنگ تبوک کو کیوں بھلا دیا؟ آخر دین سے اگر ہمدردی تھی تو امام معصوم کو خلیفہ وقت ہونے دیتے؟ کیوں امام معصوم کا حق غصب کر لیا ہے؟ اچھا اتنی بات آئی ہے، 3 دن تک غار ثور میں رہے یا نہیں رہے؟ جی ہاں رہے۔ شب چہارم ربیع الاول غار ثور سے نکلے تو مدینے کے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ کو قبا کہا جاتا ہے۔ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ قبا۔ مقام قبا پہ 12 ربیع الاول کو پہنچے۔ کتنے ربیع الاول کو پہنچے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو۔ 3 توجہ کریے گا، 3 دن وہاں رہے اور 9 دن مکے سے مقام قبا تک پہنچنے میں کتنے دن لگ گئے ہیں؟ جی 9 دن لگ گئے۔ مقام قبا پہ پیغمبر پاک رکے ہوئے ہیں، بہت توجہ کریے گا، مقام قبا پہ پیغمبر پاک رکے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار کریں؟ بھائی ابھی میرے مولا بستر رسول پہ سوئے۔ اچھا اور کون ہے؟ اور کون مکے میں ہے؟ علی مرتضیٰ مکے میں، فاطمہ بنت اسد علی مرتضیٰ کی ماں مکے میں ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مکے میں ہیں، اور ایک اور فاطمہ جناب عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر ہیں، زبیر کی بیٹی بھی فاطمہ ہیں، وہ بھی مکے میں۔ بس 3 فاطمہ ہیں۔ کتنی فاطمہ ہیں؟ جی 3 فاطمہ۔ ایک فاطمہ بنت اسد، یہ کون ہے؟ مولا کی والدہ۔ ایک فاطمہ بنت الرسول نبی گرامی کی بیٹی، اور ایک فاطمہ بنت زبیر، اور ایک زبیر کی بیٹی یعنی نبی کی چچا زاد بہن۔ توجہ کریے گا، 3 فاطمہ اور ایک علی مرتضیٰ۔ 3 دن تک نبی گرامی نے مقام قبا پہ علی مرتضیٰ کا انتظار کیا۔ اب میرے مولا چلے مکہ سے کتنے دن کے بعد؟ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد۔
कितने दिन के बाद? नबी के निकलने से 3 दिन के बाद नबी गिरामी मकाम क़ुबा पे इंतज़ार करते रहे। 15 रबीउल अव्वल को मकाम क़ुबा पे अली मुर्तज़ा पहुँचे। कितने रबीउल अव्वल को? 15 रबीउल अव्वल को 3 फातिमा को लेके पहुँचे। अब जब पहुँचे नबी गिरामी के पास तो तारीख़ ने लिखा है कि नबी गिरामी अपनी जगह से बुलंद हुए। बुलंद होने के बाद मेरे मौला के पैर इतने ज़ख्मी हुए थे कि पैर से खून रवा था। अल्लाह के नबी उठे और उठने के बाद अली को अपने गले से लगा लिया और लगाने के बाद नबी गिरामी ने कहा, ए अली, तुमने दीन की राह में जो फिदाकारी और कुर्बानी की है ना, कुर्बानी दी है, उसका नबी शुक्रिया अदा करते हैं। खूब नबी गिरामी ने कद्रदानी की है। 16 रबीउल अव्वल को मकाम क़ुबा से चले। जब मकाम क़ुबा से चले तो एक नाके पे बैठे हुए थे। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। नाका किसे कहते हैं मौलाना? नाका बताइए, नाका किसे कहा जाता है? ऊँटनी को नाका कहा जाता है। अच्छा, नबी का ननियाल कहाँ था? नबी का मदीने में था। जनाब आमिना मदीने की रहने वाली थी और नबी गिरामी का ददियाल कहाँ था? मक्के मुकर्रमा का था। अब्दुल्लाह मक्के के रहने वाले थे, पर आमिना कहाँ की रहने वाली थी? मदीने की। मगर मेरे नबी की शान तो देखिए, नबी हिजरत करके आए तो अपनी नानी के घर चले जाते। वे हिजरत करके आ रहे थे, नानी और नाना का घर मदीने में था। मगर मेरी जान कुर्बान हो जाए, मदीने की जिस गली से नबी गुजरते थे ना, बड़े मालदार लोग थे मदीने में, पैसे वाले लोग भी थे। कभी कभी कुछ लोग कपड़े साफ पहनते हैं, साफ कपड़े पहन लेते, पर रूह बड़ी गंदी होती है। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। रूह गंदी होती है, कैरेक्टर के गंदे होते हैं, किरदार के गंदे होते हैं। दुनिया बिलाल को काला कहती है, मैं कहता हूँ कि ऐसे काला ना कहो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिलाल की क्या चीज़ काली थी? आप मुझे बताइए, बिलाल की क्या चीज़ काली थी? भाई साहब, बिलाल की खाल काली थी, पर बिलाल की रूह कैसी थी? बिलाल का किरदार कैसा था? बिलाल का कैरेक्टर कैसा था? आपको पता है मुअज्जिन किसे कहते हैं? मुअज्जिन किसे कहते हैं? इस्लाम के स्पीकर को मुअज्जिन कहा जाता है। बहुत अजीम बात है, इस्लाम के स्पीकर को मुअज्जिन कहा जाता है। जब किरदार का धनी होता है इंसान, तो फिर घराना नहीं देखा जाता है, फिर ख़ानदान नहीं देखा जाता है। इस्लाम में तो किरदार को देखा जाता है। और मेरे नबी ने, दुनिया बिलाल के नसब को नहीं जानती है, बिलाल के ख़ानदान को नहीं जानती है, बिलाल के घर घराने को नहीं जानती है, मगर नबी का बिलाल कितना किरदार और कैरेक्टर का धनी है कि इसी किरदार की बुनियाद पर मेरे नबी ने कहा, अगर इस्लाम का कोई स्पीकर यानी मुअज्जिन बनेगा तो वो बिलाल बनेगा। वो कौन बनेगा? वो बिलाल। क्यों? जो रूह का धनी इंसान है, जो कैरेक्टर और किरदार का धनी इंसान है, उसे बिलाल कहा जाता है। अच्छा, तो हर इंसान मदीने में पहुंच गए ना, हर इंसान उस नाके के सामने आके ऐसे हाथ कर लेता था और उसे रोकता था, और वो ये चाहता था कि नबी की ऊँटनी उसके दरवाजे पे पहुंच बैठ जाए। पर नबी ने उससे कहते थे, इन्नहा मामूरा, रास्ता छोड़ो, इस नाके को हुक्म दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, ये जहां बैठ जाएगा वहीं मैं उतरूंगा। आपको पता है मदीने में किसके दरवाजे पे ये नाका बैठा है और नबी की ऊँटनी किसके दरवाजे पे? जाने कुर्बान हो जाएं। आप एक अंदाज़ा लगाइए, ये जो सफ़ों में खड़े होके मातम करते हैं, मातम जो लोग करते, दीन की राह में जो लोग कुर्बानी देते हैं, ये कौन से लोग हैं और दीन किन लोगों से फैला है? खुदा की कसम, यही तो दीन इस्लाम का किरदार और इम्तियाज़ है। मदीने के सबसे गरीब इंसान के दरवाजे पे जाके नबी गिरामी का नाका बैठा है। उस इंसान को क्या कहा जाता है? अबू अय्यूब अंसारी। बहुत बड़ी फजीलत है। उनकी माँ जल्दी से घर से बाहर निकली और निकलने के बाद नबी का सामान लिया, अपने घर के अंदर लेके चली गई। फिर बाद में दूसरे लोग आके कहने लगे, अल्लाह के नबी हमारे घर आइए। तो नबी गिरामी ने कहा, अलमरओ मा रहले, इंसान का जहाँ सामान होता है वहीं इंसान ठहरता है। एक सलावात पढ़ेंगे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
الانسان مع رحل، اسے کہا جاتا ہے ہجرت، اسے کہا جاتا ہے ہجرت۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ پس کتنے سن ہو گئے؟ کتنے سن ہو گئے؟ ایک عام الفیل کتنے برس تک چلا ہے؟ 40 برس تک۔ تیسرا سن کون سا ہوا بعثت کا؟ وہ کتنے برس تک چلا؟ 13 برس تک۔ اب شروع ہو رہا ایک سن، وہ کون سا سن ہے؟ ہجرت کا۔ اس وقت 1445 ہجری شروع ہو گیا ہے۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ یعنی جب ہجرت کا سن شروع ہوا تو وہ جب سے شروع ہوا ہے اب تک باقی ہے۔ بہت غور کرے گا میرا مجمع عزیزان محترم۔ نبی گرامی، اب ایک اور بات کہوں، مہاجر اور انصار، آپ بتائیے انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینے کے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی انہیں کہا جاتا ہے انصار، اور مکہ چھوڑ کے جو لوگ مدینے آئے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر۔ علی مرتضیٰ مہاجر ہیں یا نہیں؟ مہاجر ہیں۔ فاطمہ زہرا مہاجر ہیں یا نہیں؟ مہاجر ہیں۔ رسول خدا یہ بھی مہاجر ہیں۔ توجہ کریے گا، مدینے میں جب پہنچ گئے، اب ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال اور ہجرت کا چوتھا سال۔ ہجرت کے پہلے سال اللہ کے نبی نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مسجد النبی بنائی ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مسجد النبی بنائی ہے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ مجھ مولوی کی طرح نبی گرامی نہیں کرتے تھے کہ میں صرف آرڈر کروں کام دوسرے کریں۔ بہت توجہ کرے گا، یعنی صرف آرڈر کریں کام دوسرے کریں۔ مسجد النبی بنانے میں بڑے بڑے پتھر خود اٹھاتے تھے، اور جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مسجد بنانے کی بات آئی تو اللہ کے نبی ایک عام انسان کی طرح کام کر رہے ہیں، تو بڑے زور و شور سے مسلمانوں نے مسجد النبی بنانا شروع کیا۔ مسجد النبی کے چاروں طرف اللہ کے نبی نے حجرے بنائے تھے، علی و فاطمہ کے حجرے، اپنی ازواج کے حجرے، نئے مسلمانوں کے حجرے بنوائے تھے، اور سارے حجروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ کہاں کھلتے تھے؟ مسجد میں کھلتے تھے۔ مگر ایک وقت وہ آیا جب قرآن کی آیت اتری کہ اللہ کے نبی جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کو بند کر دیجئے، فقط ایک گھر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ وہ کون سا گھر ہوگا؟ وہ علی و فاطمہ کا گھر ہوگا جس کا دروازہ مسجد النبی میں کھلے گا۔ یہ شان آپ کو پتا ہے، جب پہلے خلیفہ نے نبی گرامی سے اس گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اور نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا علی و فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھر جیسا ہے؟ تو آپ جائیں نا تفسیر البرہان کو دیکھیں تو نبی گرامی نے کہا تم نبیوں کے گھر کی باتیں کرتے ہو علی و فاطمہ کے گھر کو دیکھ کے؟ خدا کی قسم علی و فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھر سے افضل ہے۔ علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہے۔ پر ہجرت کے پہلے سال کیا بنایا ذرا مجھے آپ بتائیے گا؟ کیا بنایا ہے؟ مسجد النبی بنائی ہے۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں، انصار اور مہاجر کے درمیان عقد اخوت پڑھا۔ عقد اخوت کیا ہوتا ہے؟ عقد اخوت کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھائی بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ بھائی بھائی بنایا ہے۔ کیسے، کس بصیرت اور کس دور اندیشی سے نبی گرامی نے کام لیا ہے؟ ایک مہاجر ایک انصار، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور یہ بھی امتیاز رکھا اگر ایک امیر ہے تو ایک غریب ہے، تاکہ اس کے پیسے سے اس کی غربت دور ہو سکے، اور آخر میں امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا اور کہا ہاذا اخی علی مرتضیٰ میرے بھائی ہیں۔ یہ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا پہلا سال۔ اب آئیے ہجرت کا دوسرا سال۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ابھی تک علی مرتضیٰ کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک علی مرتضیٰ کی شادی ہجرت کے دوسرے سال علی مرتضیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہجرت کے دوسرے سال شادی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ کب ہوئی ہے شادی؟ ہجرت کے دوسرے سال۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، نبی گرامی مکے میں پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ مکے میں پیدا ہوئے، شہزادی دو عالم کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ مکے میں پیدا ہوئی۔ شادی کہاں کے اوپر ہوئی ہے؟ شادی کہاں کے اوپر ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ کس سال ہوئی ہے؟ ہجرت کے دوسرے سال، اور ہجرت کے دوسرے ہی سال جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی جنگ بدر ہے۔ اسلام کی پہلی تاریخ جنگ بدر ہے۔
توجہ کرے گا میرا مجمع. اب بالکل یہی جنگ بدر تھی. یزید کے آباء و اجداد اسی جنگ بدر میں مارے گئے. جب تک جنگ بدر نہ سمجھ میں آئے گی کیسے کربلا ہم سمجھ سکیں گے, کیسے کربلا کے عظیم یادگار انقلاب کو سمجھا جا سکتا ہے. اما یزید کے جو دادا پردادا تھے نا سب اسی جنگ میں مارے گئے. اور مرنے والا کون تھا؟ علی مرتضیٰ, علی ابن ابی طالب تھے. اچھا تو جنگ بدر ہوئی کیوں تھی؟ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. میں بہت ساری باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک عظیم مقصد تک اور ایک عظیم بات تک. اور بات کو روک کے ایک بات اور کہنا چاہوں گا. انشاءاللہ اللہ نے حیات دی اور صحت و سلامتی دیا تو کربلا 10 دن میں نہیں ہو سکتی عزیزان محترم. کئی سال درکار ہیں, مسلسل اسی ترتیب سے پڑھنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ سوچتا تھا, میں ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیوں نہیں باتیں ایسی پڑھی جائیں کہ کوئی بھی کڑی مس نہ ہونے پائے. تبھی تو ہم سمجھیں گے بھائی, چونکہ 20 سے جب کڑیاں مس ہو جاتی ہیں نا بس بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اچھا جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ جی جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے دوسرے سال. اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ میری طرح آپ کو ساری باتیں رواں ہو جائیں گے انشاءاللہ. بغیر جھجک کے آپ میرا ساتھ دیجئے اور میری باتوں کا جواب بھی دیتے رہیے گا. ہجرت کے دوسرے سال کیا ہے؟ جنگ بدر. خدا کی قسم کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی. جوش میں لیا باتیں, کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی. کیوں کربلا ہوئی ہے اور کیوں زہرا کا لال کس لیے نکلا تھا؟ لتکونا کلمۃ اللہ ہے العلیاء. یہ جنگ اس لیے ہوئی تھی تاکہ کلمہ الہی کو اطلاع حاصل ہو سکے, تاکہ نام الہی کو بلندی حاصل ہو سکے. کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی, طاقت نان شعیر حیدری سے جنگ تھی, عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی. جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی. جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی. کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا. منافق نہ تھے حسین کے سامنے, نہ نفاق اور اہل حق کی جنگ نہ تھی. وہ خدا پر آخری لات و حبل کا وار تھا. ایک طرف اہل ایمان اور دوسری طرف اہل کفر تھے. کربلا کی جنگ کفر و ایمان کی جنگ تھی. کاروان ایمان کے سالار کو حسین کہا جاتا ہے اور کاروان کفر کے رہنما کو یزید کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. اچھا تو جنگ بدر کیوں ہوئی تھی؟ بہت مختصر لفظوں میں, اور میں چاہوں گا کہ مجمع ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رہ سکے. پہلی بات, کچھ مسلمان ایسے تھے جو مسلمان تھے مکے میں رہ گئے تھے اور وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ آ سکے تھے, ان کو ستایا جا رہا تھا. پہلی بات ان کو ستایا کون؟ وہ مسلمان جو مکے میں رہ گئے تھے اور کسی مجبوری کی وجہ سے مدینہ ہجرت نہ کر سکے تھے, ان کو ستایا جا رہا تھا. دوسری بات مدینے کے اوپر حملے کی تیاری کی جا رہی تھی. کون حملہ کرنا چاہ رہا تھا؟ ابو سفیان اور ابو جہل. توجہ کرے گا میرا مجمع. جنگ بدر کے بانی دو ہی ہیں. جنگ بدر کے بانی کتنے ہیں؟ دو ہی ہیں, ایک ابو سفیان اور دوسرا ابو جہل. ابو سفیان ہے کون؟ اسے خوب پڑھیے عزیزان محترم اور اسے خوب سمجھیے, یہیں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یزید کے دادا کو ابو سفیان کہا جاتا ہے اور امیر شام کے باپ کو ابو سفیان کہا جاتا ہے اور ہندا جگر خارا کے شوہر کو ابو سفیان کہا جاتا ہے. اچھا تو جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ کتنے مسلمان تھے؟ 313. کتنے مسلمان تھے؟ 313. مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 3.
بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اے کاش امت مسلمہ سمجھ جائے نا دین اور ایمان میں طاقت کتنی ہے، خدا سے جڑنے میں کتنی طاقت ہے اور کتنا پاور ہے خدا سے جڑنے میں۔ اے کاش لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوجوں سے طاقت آتی ہے، مگر اسلام نے تو فلسفہ ہی الگ بیان کیا ہے۔ اسی لیے تو سید الشہداء نے کہا تھا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ اما جس کے ساتھ قادر مطلق خدا ہو، جس کے ساتھ قادر مطلق خدا ہو، کیا اس سے بڑی بھی کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ تو مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 3۔ تلواریں بھی چند تھیں، تلواریں بھی چند تھیں۔ اور قریش کے لوگ کتنے تھے؟ 950 لوگ۔ کتنے لوگ تھے؟ 950 لوگ اسلحے سے لیس ہو کے آئے تھے۔ 950 لوگ، آپ ذرا توجہ تو کریں، 950 لوگ ایک طرف اور پورے اسلحے کے ساتھ۔ اچھا بدر میں لڑا کون ہے؟ بدر میں تین ہی لوگ نے قریش کو نیست و نابود کیا، اور تینوں بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ایک جناب حمزہ، حمزہ کون ہے؟ رسول خدا کے چچا۔ اور دوسرے عبیدہ ابن حارث، عبیدہ ابن حارث کون ہے؟ رسول خدا کے ایک چچا ہے حارث، حارث کے بیٹے کا نام عبیدہ ہے، یعنی رسول خدا کے چچا زاد بھائی کو عبیدہ کہا جاتا ہے۔ پس عبیدہ بھی بنی ہاشم سے، جناب حمزہ بھی بنی ہاشم سے، اور تیسرا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اچھا انہی 3 لوگوں نے جنگ بدر کو فتح کیا ہے، اور یہ سب کون ہے؟ کوئی اور نہیں، یہ سب کے سب بنی ہاشم ہیں۔ جنگ بدر میں رسول خدا کے چچا زاد بھائی عبیدہ شہید ہوئے، عبیدہ شہید ہوئے جنگ بدر میں۔ لیکن جنگ بدر میں انہوں نے قریش سے کس کو قتل کیا ہے؟ ابو سفیان کا ایک بیٹا ہے حنظلہ، اسے قتل کیا گیا۔ کس کا بیٹا حنظلہ ہے؟ مجھے بتائیے ذرا۔ ابو سفیان کا ایک بیٹا حنظلہ ہے، اسے قتل کیا گیا۔ اچھا دوسری بات، ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام عمرو ہے، اسے اسیر کیا گیا۔ یہ تو ہو گئے ابو سفیان کے۔ ہندا کا باپ عتبہ ہے، اسے قتل کیا گیا۔ ہندا کا چچا شیبہ ہے، اسے قتل کیا گیا۔ اور ہندا کا ایک بھائی ہے ولید ابن عتبہ، اسے بھی قتل کیا گیا۔ پر ہندا کے کتنے لوگ مارے گئے؟ جی 3 لوگ۔ کون کون؟ باپ کا نام بتائیے نا جی، باپ کا نام بتائیے۔ آپ کو پتا ہے یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تاریخ مٹا دیں گے، مگر ہائے رے قدرت خدا، جانے قربان ہو جائیں، تاریخ نے کردار کو بدلنے نہیں دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ کی جگہ فرعون کا کردار لکھ دیا جائے اور فرعون کی جگہ الیاذ باللہ موسیٰ کا کردار لکھ دیا جائے۔ اما یزید کی خباثتیں یزید کے صفحات پہ لکھی گئیں، اور حسین کا عالی کردار حسین کے صفحات پہ لکھا گیا۔ کس نے تاریخ کو مٹنے نہیں دیا ہے؟ حسین ایسے ہی زینب کو تھوڑی لے کر آئے تھے، حسین ایسے ہی ام کلثوم کو تھوڑی لے کر آئے تھے، حسین سید سجاد کو تھوڑی لے کر آئے تھے، اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ تاریخ بدلنے نہ پائے، تاریخ مٹنے نہ پائے۔ جس کا کردار ہے نا اسی کے صفحات پہ لکھا جائے گا۔ اچھا میں بدر کو پڑھوں، پھر احد کو پڑھوں گا، پھر حسین کی ولادت پڑھوں گا، پھر نبی کی آغوش میں حسین کی تربیت کو پڑھوں گا، پھر خندق پڑھی جائے گی، خندق کے بعد صلح حدیبیہ پڑھوں گا، خیبر کو پڑھوں گا، فدق کو پڑھوں گا، فتح مکہ کو پڑھوں گا، مباہلہ کو پڑھوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد جیش اسامہ کو بھی پڑھوں گا، کون کون لوگ لشکر سے بھاگے تھے، فتح مکہ کے بعد حنین کو بھی پڑھوں گا۔ اللہ کا نبی اونٹ پہ سوار ہو کے بلا رہا تھا مسلمانوں کو، آؤ نبی کو تنہا نہ چھوڑو۔ کون کون لوگ تھے نبی کو تنہا چھوڑ کے بھاگے ہیں، اور کہاں کہاں بھاگے ہیں؟ کن کن لوگوں نے مسلمانوں کی شکست پہ خوشیاں منائی ہیں؟ انہیں یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی تھی نا تاکہ جن کے چہروں پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا انہیں بے نقاب کیا جائے گا، ویسے ہی بے نقاب کیا جائے گا جیسے حسین کی بہن زینب کبریٰ نے بے نقاب کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ ہاں
علی علی حسین کے بابا علی علی ویر کے ٹیچر علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی پریوں کی چہک میں علی علی تیری قبر کے باہر علی علی تیری قبر کے باہر علی علی تیری قبر کے اندر علی علی سب مل کے بولو علی علی سب مل کے بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی ہم سب کا مولا علی علی عیسیٰ کا مولا علی علی عیسیٰ کا مولا علی علی موسیٰ کا مولا علی علی پیغمبر کا مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی تیری قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی نعرے یقیناً قابل تحسین ہے یہ بچہ کہ اس طرح کی مجلسوں میں بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ نعرے لگنا چاہیے، یقیناً لگنا چاہیے، یقیناً لگنا چاہیے، اور حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ جہاں علی، فاطمہ، حسن و حسین کی عظمتیں بیان کی جائیں وہاں لگنا چاہیے، اور ہر عاشق اہل بیت کو حق ہے کہ وہ اپنے جذبہ ولا کا اظہار کرے، جذبہ ولا کا اظہار کرنے کا حق ہے۔ تو جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال 313 مسلمان، قریش کتنے ہو گئے؟ 950 ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے تھے، اچھا، اور وہ مسلح تھے۔ کس کو قتل کیا؟ ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ مارا گیا، ابو سفیان کے بیٹے عمرو کو اسیر کیا گیا، ہندا کا باپ عتبہ مارا گیا، اور ہندا کا چچا شیبہ مارا گیا، اور ہندا کا بیٹا ولید مارا گیا ہے۔ اس طریقے سے جنگ بدر کو فتح کیا۔ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا کہ جب تک نبی پہ چڑھائی نہ کر لوں اس وقت تک نہاؤں گا نہیں۔ آپ جا کے تبری اٹھا کے دیکھ لینا، تبری اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا رسوا ہوگا۔ تاریخ تبری، سیر ابن ہشام اٹھا کے دیکھ لینا، کہا جب تک کہ نبی پہ چڑھائی نہ کروں گا اس وقت تک میں نہاؤں گا نہیں۔ تو جھوٹ میں اٹھا کے مدینے کے قریب 2 مسلمانوں کو قتل کیا، کچھ کھجور کے درخت، تاکہ اس قسم کو توڑ سکے، تاکہ اس قسم کو توڑ سکے۔ مگر جب پیغمبر پاک گئے تو یہ لوگ ڈر کے مارے جا چکے تھے۔ یہ ہجرت کے دوسرا سال ہے، پس ہجرت کے پہلے سال مسجد النبی، عقد اخوت، ہجرت کے دوسرے سال شادی ہے، اور ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال، اور زحمت کو تمام کر دوں گا، ہجرت کے تیسرے سال ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام کی ولادت۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال، اور ہجرت کے تیسرے ہی سال جنگ احد ہے۔ انشاءاللہ جنگ احد کل پڑھوں گا، جنگ احد کل پڑھوں گا۔ خدا کی قسم جنگ احد میں میرے امام نے اتنی تلواریں چلائیں، اتنی تلواریں چلائیں، اگر میں صرف امام کی عظمتوں کو گناتا چلا جاؤں نا تو خدا کی قسم صرف 1 گھنٹے 2 گھنٹے 10 دن عظمت امام ایسے ہی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ تفصیل تو دور کی بات ہے، تفصیل تو دور کی بات ہے۔ اتنی تلوار چلائی، کل عرض کروں گا کہ جب تلوار ٹوٹی تو نبی گرامی نے اپنی تلوار دے دیا، اے علی میری تلوار سے لڑو۔ اور اتنا ہی نہیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آسمان سے تلوار اتری، قصیدہ پڑھتا ہوا جبرائیل نازل ہو گئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی ہجرت کے 4تھے برس امام حسین کی ولادت ہے۔ بالکل اب موضوع سے جڑی ہوئی گفتگو، 4تھے برس امام حسین کی ولادت ہے۔ کیا پیاری بات جوش ملیحہ وادی نے کہی ہے۔ حسین نواسہ رسول کو کہا جاتا ہے، 1,24,000 نبیوں کے کمالات جس میں جمع ہو جائیں اسے حسین کہا جاتا ہے۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں،
ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویران، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس عزیزان محترم، بس عزیزان محترم، زہرا کا لال 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے، اور سرزمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد یہ جو کوفے کے نام خط لکھے، اہل بصرہ کو خطوط لکھے، اسی میں سے ایک خط اپنے وقت کے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کا کوئی دوست ہوتا ہے اور وہ بھی حبیب جیسا دوست، اور نرغیادہ میں گھر جائے تو ایک دوست کو اپنی دوست سے بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس دوست کا مقام کیا ہوگا جسے امام معصوم جس سے امید رکھے گا۔ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو کربلا کی سرزمین سے خط لکھا اور اس میں رجل فقیہ کہہ کے یاد کیا۔ اس خط میں لکھا یہ تھا کہ حبیب، تمہیں پتہ ہے ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے، تم خوب جانتے ہو ہماری قرابت کو رسول خدا سے، جو ہماری قرابت ہے تم اس سے خوب واقف ہو۔ حبیب، ہم نرغیادہ میں گھر چکے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری نصرت کو آ جاؤ۔ یہ خط دے کے بھیج دیا قاصد کو۔ اب جب قاصد پہنچا ہے تو حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ دسترخوان پہ تھے۔ قاصد نے دق الباب کیا، حبیب نے پوچھا کون؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، جلدی سے آئے۔ دروازہ کھولا، حسین کا خط لیا، دیکھا، کھول دیا، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، آنکھوں سے لگا لیا۔ حبیب نے آنکھوں سے لگا لیا، رونے لگے، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ حبیب، تم میری قرابت کو جانتے ہو، اگر ہو سکے تو میری نصرت کو آ جاؤ۔ اور جب گھر کے اندر گئے تو زوجہ نے پوچھا، حبیب کس کا خط ہے؟ حسین شہید کا خط ہے، کیا سوچتے ہو؟ کہاں ناکہ بندی ہو چکی ہے، میں سوچ رہا ہوں کیسے حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ حبیب، حسین بلائے اور تم نصرت حسین میں جانے کے لیے سوچ رہے ہو، اگر تم نہیں جا سکتے تو لو میری چادر اوڑھ کے بیٹھ جاؤ، میں اپنے آقا کی نصرت کو جاؤں گی۔ حبیب نے کہا امتحان کا مرحلہ تمام ہوا۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا اس کے حوالے کیا، کہا فلاں مقام پہ جا کے ٹھہرے رہنا۔ غلام گھوڑے کو لے کے گیا، وہاں رکا ہوا تھا۔ حبیب جانے لگے، جب جانے لگے تو حبیب کی زوجہ نے کہا ایک شرط پہ جانا ہوگا، میری جان قربان ہو زوجہ حبیب پہ، جب آقا کی خدمت میں جانا تو میری طرف سے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دے لینا۔ حبیب نکلے، اب جب گھوڑے کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے گھوڑا آنسو نہ بہا، اگر میرا آقا نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ حبیب نے سر پیٹ لیا، آئے میرے آقا پہ یہ مصیبت۔ غلام سے حبیب کہنے لگے جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا اپنا کام لینا تھا تو اپنے ساتھ رکھے رہے، مگر جب نصرت حسین کا مرحلہ آیا مجھے آزاد کر رہے ہو۔ حبیب چلے، حبیب آگے بڑھے، ادھر خیام حسینی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حسین نے کہا میرے بچپن کا حبیب آ رہا۔ اب جب حبیب پہنچے، فضادے کو کون آیا؟ فضا نے شہزادی سے کہا بچپن کے دوست حبیب آئے۔ شہزادی نے سلام کہلا دیا، حبیب نے سر پیٹ لیا، ارے میرے آقا پہ یہ وقت آ گیا۔ شہزادیاں غلام کو سلام کہلائے، زور کا وقت آیا،
حبیب میدان جہاد میں نکلے، جہاد کرتے کرتے زمین پہ تشریف لے آئے، حسین لاش حبیب پہ پہنچ گئے۔ لقد كنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے میرے حبیب ارے تم بڑے خوش نصیب تھے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اور جب لاش حبیب سے بلند ہوئے بان الانکسار علی وجہ الحسین، تو حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ ارے عباس گئے تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور حبیب گئے تو شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فضا بے کوہرام مچا، واہ مظلومہ واہ مصیبتہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ، بسمکا یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ان اسماء حسنہ کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی بیماران اسلام ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ، جن کا منڈے کو جن کی ہارٹ سرجری ہونے والی ہے، معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مولانا کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ساتھ ساتھ جو بھی مریضان اسلام ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔